سفارتی سطح پر کون کون سے چینلز اس وقت بروئے کار لائے جا سکتے ہیں عدنان عادل صاحب؟ دیکھیں، سب سے بڑا تو چین ہے، اس نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے. ابھی تک کسی دوسرے ملک نے اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا ہے، کم سے کم میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی مسلمان ملک نے. اب اجازت دیں ایک سیکنڈ جی جی، حسن نصر اللہ حزب اللہ کے جو باس ہیں، وہ کوئی فیک نیوز لگتی ہے. ہاں جی، وہ فیک آئی ڈی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ فیک آئی ڈی ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پہ وہی بحث چل رہی ہے کہ اس صورتحال میں خوش کون ہو رہا ہے. یعنی اگر ایسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے تو ود ان پاکستان ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ کیش کروا رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں پھپھولے دل کے پھوڑ رہے ہیں. سو دس از another challenge for پاکستان آرمی. جی دیکھیں، اس میں تو چین کا بہت اہم رول ہوگا. جیسے چین نے سعودی عرب اور ایران، جن کے تعلقات بہت زیادہ خراب تھے، ہمارے تو شاید اتنے خراب نہیں ہیں جتنے سعودی عرب اور ایران کے تھے، ان کے درمیان تو بالکل سفیر ہی موجود نہیں تھے، سفارت خانہ ہی موجود نہیں تھا. تو ان کے درمیان انہوں نے ایک مذاکرات کروا کے صلح کروائی اور پھر ان کے سفارتی تعلقات بحال کروائے. تو اسی طرح چین جو ہے وہ ایران کے بھی بہت قریب ہے اور پاکستان کا بھی بہت گہرا دوست ہے. تو وہ ہمارے بیچ میں پس پردہ ڈپلومیسی میرا خیال ہے شروع ہو گئی ہوگی، سفارت کاری کرے گا اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلے گا. مجھے لگتا ہے کہ ایران کے اندر بھی ڈویژن ہے. ایران میں ایک ان کی سفارتکار کمیونٹی ہے جو کہ ڈپلومیٹک چینل سے بات، جیسے کہ ہمارے ساتھی رانا مبشر کہہ رہے ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا تھا سفیر کا، اور وہ بہت سے ان کے ارادے تھے کہ یہاں پر کس طرح ہم اپنے تعلقات کو فروغ دیں. ہماری $2.5 ارب کی باہمی تجارت ہے اور ایجنڈا یہ ہے کہ اسے $5 ارب تک بڑھایا جائے. اس کا کئی دفعہ اعلان ہوا ہے. اور اس اسٹرائک سے چند گھنٹے پہلے ہمارے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب وہ ڈیووس میں ان کے وزیر خارجہ سے ملے. تو اس میں تو کوئی ایسا انڈیکیٹر انہوں نے نہیں دیا، انڈیکیشن نہیں دیا. تو اب یہ ہے کہ جو ان کے پاسداران انقلاب ہیں وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہیں اور شاید ڈیپ اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے ایران کی. ان کا رویہ اور شاید ان کی جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، جو ان کا فارن آفس ہے، اس میں شاید کوئی ڈائیورجنس ہے، اختلاف ہے. بہرحال یہ ان کا داخلی معاملہ ہے. ہمیں تو جو اس وقت انہوں نے کام کیا ہے، ہمارے عوام کے جذبات تو بھڑکے ہوئے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل اسی طرح جواب دیا جائے جو کچھ کام انہوں نے کیا ہے. اسی طرح ہم بھی سٹرائک کریں، جیسے بالاکوٹ پہ سٹرائک ہوئی تھی تو ہم نے جواب دیا تھا. تو اب یہ جو ہمارے ویسے یہ ہے کہ انڈیا سے تعلقات میں اور ایران سے تعلقات میں خاصا فرق ہے، اس لیے ہمارا رسپانس بھی فرق ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سوورنٹی کی حفاظت کریں. اور اب انہوں نے ایک رستہ ہمیں دکھا دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ان کو شکایات تھی کہ یہاں سے کچھ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں ان کے اندر، اور ان کے وہاں پہ دہشت گردی کی کچھ وارداتیں ہوئی ہیں. 15 دسمبر کو وہاں پہ پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا، بہت سے پولیس ان کے جوان جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے. اس سے پہلے قاسم سلیمانی کے برسی کے موقع پہ کوئی ان کا تھی اس چہلم یا برسی، اس میں کافی لوگ وہ ہوئے، مارے گئے دہشت گردی کے حملے میں. تو ان کو شکایات تھیں. انہوں نے بجائے اس کے کہ پاکستان سے مل کر اسے سارٹ آؤٹ کرتے، انہوں نے خود سے ایکشن لیا. ہاں، لیکن پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. ایرانی وفد نے حال ہی میں دورہ کیا پاکستان کا اور حکام سے ملے بھی. لیکن جو ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی حکام نے ایرانی حکام کے تحفظات کو نظر انداز کیا ہے. جی، تو اب یہ ہے کہ ہماری بھی تو شکایات ہیں نا ان سے. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو عسکریت پسند گروہ اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں ان کو ایران سے بھی مدد مل رہی ہے. ایران میں ان کے ٹھکانے ہیں. کلبھوشن یادیو کو ہم نے پکڑا، وہ ایران سے آپریٹ کر رہا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو را ہے یا انڈین انٹیلیجنس ہے وہ ایران کی ٹیریٹری استعمال کرتی ہے پاکستان کے خلاف. تو ہماری بھی ان کے خلاف شکایات ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ایسا ہی ایکشن جو ہے وہاں پر کر سکتے ہیں. کیا امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال سکتا ہے ایران کے خلاف کارروائی کے لیے؟ اگر وہ دباؤ ڈالے بھی تو ہم دباؤ نہیں لیں گے، کیونکہ ہماری تو اپنے انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ہمارے اپنی کنسرنز ہیں، انٹرسٹ ہیں. ہم انہیں واچ کریں گے نا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم امریکہ کے انٹرسٹ کو واچ کریں؟ اور جبکہ امریکہ کا کوئی رویہ ہمارے ساتھ اتنا دوستانہ بھی نہیں ہے. انہوں نے ہماری کافی بند کی ہوئی ہے امداد وغیرہ جو وہ دیتے تھے، اور کوئی کسی ڈپلومیٹک لیول پہ بھی ان کی کوئی سپورٹ ہمیں خاص نہیں ہے. اصل میں ہمیں سپورٹ جو مل رہی ہے، یہ ڈیفنس اکوپمنٹ مل رہا ہے، وہ تو چائنا سے مل رہا ہے. ہاں، چائنا کی میڈیشن ہم قبول کر سکتے ہیں اور کر رہے ہوں گے، کیونکہ اسکلیشن جو ہے ایران کے ساتھ وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے. ہمارے انڈیا کے ساتھ بڑے سیریس قسم کے مسائل ہیں. ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے TTP کی جانب سے، افغانستان کی جانب سے. ایسے میں ہم ایک اور فرنٹ کھول کر بیٹھ جائیں، تیسرا فرنٹ کھول کر بیٹھ جائیں، تو کس حکیم نے کہا ہے کہ ہم اتنی مشکلات میں پڑے؟ ہم نے ایک اسٹرانگ رسپانس ان کو دے دیا ہے ڈپلومیٹک
ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کر کے. ختم تو ہم نے انڈیا کے ساتھ بھی نہیں کیے جس کے ساتھ تعلقات ہمارے بہت ہی زیادہ خراب ہیں. ہم نے ان سے بھی اپنے سفارتی تعلقات منقطع نہیں کیے ہیں, ڈاؤن گریڈ کیے ہیں. اسی طرح ہم نے ایران کے ساتھ کر لیے ہیں, جبکہ اس میں مسائل بھی ہوں گے کیونکہ ہماری تجارت ہے, ہمارا چاول اور بہت سی چیزیں وہاں پہ جاتی ہیں اور ان سے بھی ہم چیزیں خریدتے ہیں. $2.5 ارب کی تجارت ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ جلد ہی ہمارے درمیان جو ہے صلح صفائی ہو جائے اور یہ معاملات نارمل ہوں, کیونکہ ایران کو بھی سوٹ نہیں کرتا, اس کی بھی تنہائی ہے عالمی برادری میں. ویسٹ کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اس کا ایک سٹانس رہا ہے, وہ اس کے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے اس پہ پریشر ڈالتے ہیں. تو ایران بھی اکیلا ہے کئی اعتبار سے, اور وہ بھی اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ فرنٹ کھولے پاکستان کے خلاف. اور پاکستان کے جو مسائل انڈیا کے ساتھ ہیں یا افغانستان کے ساتھ ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ہم بھی متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ایک فل فلیج فرنٹ کھول لیں. جتنا ایکشن ہوا ہے اسی تناسب سے ریئیکشن ہونا چاہیے. غیر ضروری طور پہ ہمیں ایسکالیشن یا بات کو بڑھانے کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس میں کوئی دانشمندی نہیں